اب جو بندہ عدل کرتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث پاک کو امام بخاری نے کتاب الاذان کے اندر، اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ کے اندر، کتاب الرقاق کے اندر، کتاب الحدود کے اندر، اور امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر، امام ترمذی نے کتاب الزہد کے اندر ذکر کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضور فرماتے ہیں 7 بندے ایسے ہیں کہ جن کو رب اس دن اپنے عرش کا، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جب کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سوا نیزے کے اوپر سورج تپ رہا ہوگا، زمین آگ اگل رہی ہوگی، تانبے کی طرح زمین تپ رہی ہوگی، ہر بندہ اپنے پسینے کے سمندر میں ناکو ناک دنسا ہوا ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، 7 لائنیں ہوں گی، 7 کمیونٹیز ہوں گی، 7 گروپس ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سبز جھنڈے کا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، اپنی رحمت کا سایہ۔ 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں کروڑوں، اربوں، کھربوں، لا تعداد افراد ہو سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کی بات کی جا رہی ہے، وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ جس شخص کا نام جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، حضور فرماتے ہیں امام عادل۔ سب سے پہلا وہ بندہ کہ جس کو حاکمیت ملی تو اس نے عدل اور انصاف کیا، جس نے عدل اور انصاف کیا۔ اس کے اوپر بالکل وضاحت دینے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، تاریخ اسلام کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اٹھا کے دیکھیں خلافت راشدہ کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت مولا مرتضی شیر خدا کو، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز کو، اور اس جیسے اس ڈگر کے اوپر چلنے والے تمام جتنے بھی حاکمین وقت گزرے ہیں، تاریخیں بری پڑی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے حاکمیت کا منصب عطا کیا ہے اور انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ عدل اور انصاف کیا ہے۔ جس وقت عدل اور انصاف کا طوطی بولتا تھا، وہاں پہ کافروں کو بھی حقوق ملتے تھے، غیر مسلموں کو بھی ان کی بھی عزت کا حیا کیا جاتا تھا، ان کی عبادت گاہوں کو بھی عزتوں کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، مسلمانوں کی مسجدیں بھی محفوظ تھیں، مسلمانوں کی عزتیں بھی محفوظ تھیں، مسلمانوں کے گھر بھی محفوظ تھے۔ جب عدل کا بادل چھٹ گیا اور ناانصافی اس معاشرے کے اوپر زوال پر کے اترنے لگی، تو پھر اس معاشرے نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پہ اپنا پرایا تو دور رہ گیا، اپنا بھی اپنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ ناانصافی ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کسی کے ایمانی جذبے کی توہین کرنا، کسی کے سکون کو تباہ و برباد کر دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں انصاف کے زمرے میں نہیں آتی، یہ ساری کی ساری چیزیں ناانصافی اور ظلم کے زمرے میں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون یہ وہ قانون ہے، یہی بات اس نے شیطان نے اپنے مشیر سے کہی تھی، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ تو قرآن پڑھتی نہیں ہے، قرآن پڑھے تو اس کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا نظام عدل کیا ہے، سیرت رسول پڑھے تو اس کو پتہ چلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ایک عیسائی بیٹی کے سر کے اوپر چادر دی تھی۔ یہ سیرت رسول کو پڑھے تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کس روش کے اوپر زندگی گزارتے رہے ہیں۔ اس نے کہا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، یہ ایمان والے کو عزت اور شہرت، وقار اور مرتبہ بخشتا ہے، جب اس نے چھوڑ دیا تو یہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اگلی بات اس نے کہی، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ آپ تو مسجدوں کے ممبروں سے بھی آواز حق بلند نہیں ہوتی، ڈرتے ہوئے لوگ بیان نہیں کرتے کہ نمازی ناراض ہو جائیں گے۔ یہ جواب دینا پڑے گا ان کو بھی جنہوں نے اس نظام کو پیدا کیا اور مسجد کے منبر اور مصلی سے حق کی آواز کو بلند نہیں کیا، اور زمانے میں ہوتے ہوئے ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے،
ان کے پاس موقع تھا، اختیار تھا کہ وہ لوگوں کو آگاہ کر سکتے تھے، لیکن بس وہ ڈرتے رہے، خوف کے اندر زندگی گزارتے رہے، مجبوری کو انہوں نے اپنے ماتھے کا ٹیکا بنا لیا۔ یہ ان کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اقبال نے کہا، یہ شیطان نے کہا تھا اپنے مشیروں سے، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے بیضا ہے پیرانے حرم کی آستی۔ آگے اس نے کہا، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ اس نے کہا اگرچہ مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، لیکن اقبال نے یہ بھی کہا ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ان کو تھوڑی سی ہوا دینے کی ضرورت ہے، عشق کی آگ ان کے اندر دوبارہ سے بھڑکنا شروع ہو جائے گی۔ اس نے کہا اس امت کو بس اس بات کے اندر لگا دو کہ تم نے اگنوں کے نقص نکالنے ہیں، خود کو تم نے کچھ نہیں کہنا، لوگوں کی برائیاں تم نے تلاش کرنی ہے، فلاں پیر یہ کر رہا ہے، فلاں عالم یہ کر رہا ہے، فلاں دنیا دار یہ کر رہا ہے، فلاں تہذیب کا مالک یہ کر رہا ہے، فلاں شخص یہ کر رہا ہے۔ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا نا، اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرنا۔ جس دن اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا، یہ سیرت رسول کے اوپر پورا اتر آئے گا۔ یہ اس نے کہا تھا، اس نے کہا ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، اور وہ شرع پیغمبر کیا ہے؟ اس نے کہا الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، اس قانون کو نافذ نہ ہونے دینا، نظام مصطفیٰ کو قائم نہ ہونے دینا، عدل و انصاف کی ہوا جو سرد ہو چکی ہے دوبارہ اس کو گرم نہ ہونے دینا، اور لوگوں کے حقوق کو پامال ہونے سے کبھی نہ بچنے دینا۔ اگر یہ حقوق جو ہیں وہ بچنے لگ گئے اور حق قائم ہو گیا، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو گیا، تو پھر میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زد، مرد آزما مرد آفری۔ اس نے کہا اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہو گیا تو لوگوں کو جینے کا طریقہ آ جائے گا، لوگ آزادی کی جنگ لڑنا شروع کر دیں گے، حریت پسند ہو جائیں گے، اور کسی بھی حاکم وقت کے سامنے سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے اپنی گردن کو نہیں جھکائیں گے۔ اس نے کہا یہ شرع پیغمبر کبھی بھی اس کا نفاذ نہ ہونے دینا، یہ تو لوگوں کو جینا سکھا دیتی ہے، نیچے سے اوپر اٹھا کے لے جاتی ہے، یہ تو عزت اور وقار کا تاج بندے کے سر پہ سجا دیتی ہے۔ کوشش کرتے رہنا کہ نظام میں مصطفیٰ کا نفاذ نہ ہونے پائے۔ یہ دور، اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان خاموش ہے، مسلمان خود تماشائی بنا بیٹھا ہے، مسلمان خود اس طرح کی باتوں کے نیچے دنس چکا ہے کہ وہ حاکم وقت ہونے کے باوجود انصاف نہیں کر رہا، عدل نہیں کر رہا۔ اپنے گھر سے عدل کا نظام شروع کرو، اپنے زمانے سے عدل کا نظام شروع کرو، اپنی گلی محلے سے عدل کا نظام شروع کرو، انصاف کا نظام شروع کرو، تمہارا قرآن بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہاری مسجدیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ان میں سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن، ان میں سے ایک وہ حاکم وقت ہے کہ جس نے حاکم وقت ہوتے ہوئے زمانے کے اندر عدل اور انصاف کو قائم کیا۔